ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ 1870 کی ایک تاریک رات جب بمبئی ایکسپریس کلکتہ کی طرف رواں دوا تھی، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ سفر واپسی کی امیدوں کو نگل جائے گا۔ جنگل میں چھپی مخلوق انسانوں کا روپ دھار کر شکار کی تلاش میں تھی۔ کیا رام دیال اور مسافر اس خونخوار رات سے بچ نکلیں گے، یا پھر یہ ٹرین بنے گی ان کی آخری آرام گاہ؟ تو چلیے میرے ساتھ یہ کہانی سنتے ہیں۔ اس کی پہلی قسط۔ بنگال کے گھنے جنگلوں اور دلدلی زمینوں کے درمیان سے گزرتی ٹرین بمبئی ایکسپریس اپنی منزل کولکتہ کی طرف رواں دوا تھی۔ یہ برطانوی راج کے ابتدائی ریلوے نظام کا حصہ تھی جو دیہاتوں اور شہروں کو جوڑتی تھی، لیکن اس رات کا سفر ایک خوفناک خواب بننے والا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند کی مدھم روشنی جنگل کے گھنے درختوں کے درمیان سے چن کر زمین پر پڑ رہی تھی، جیسے کوئی راز کھولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مقامی لوگ اس جنگل کو ملعون سمجھتے تھے۔ کہانیاں تھی کہ یہاں رات کے وقت عجیب مخلوقات گھومتی ہے۔ کچھ انہیں بھوتنی کہتے ہیں، کچھ راکش اور کچھ نرا پشاچ، ایک ایسی مخلوق جو انسان کا روپ دھارتی تھی لیکن رات کو خون کی پیاسی ہو جاتی تھی۔ ٹرین کے اندر بیٹھے مسافر ان کہانیوں سے بے خبر تھے، لیکن ان کی یہ بے خبری زیادہ دیر نہ رہنے والی تھی۔ ٹرین کا گارڈ رام دیال ایک 30 سالہ مضبوط جوان تھا جو اپنی ذمہ داریوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، لیکن ریلوے کی ملازمت نے اسے عزت اور روزگار دیا تھا۔ اس کی وردی پر مٹی کے دبے لگے تھے کیونکہ وہ ٹرین کے پچھلے ڈبے کو چیک کرتے ہوئے جنگل کی کیچڑ والی زمین پر پھسل گیا تھا۔ اس کی جیب میں ایک پرانی لالٹین تھی جو اس دور کی واحد روشنی تھی۔ رام دیال کا دل بوجھل تھا۔ اس کی ماں گاؤں میں بیمار پڑی تھی اور وہ اس رات کے سفر کو جلد ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی ہے۔ ٹرین کے اندر مختلف پس منظر کے مسافر بیٹھے تھے، ہر ایک اپنی کہانی لیے۔ سریش کمار، ایک کولکتہ کا تاجر، اپنی دکان کے لیے مال لے کر جا رہا تھا۔ وہ باتونی اور چالاک تھا، لیکن اس کی باتیں اکثر دوسروں کو پریشان کرتی تھی۔ اس کے پاس ایک بڑا صندوق تھا جو وہ ہر وقت اپنے قریب رکھتا، جیسے اس میں کوئی راز چھپا ہو۔ لاجون تھی، ایک جوان بیوہ اپنی میکے سے کولکتہ اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف جھلکتا تھا، جیسے وہ کوئی راز چھپا رہی ہو۔ مولوی عبدالرحیم، ایک بزرگ عالم دین، اپنی دینی کتابوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ وہ اکثر دعائیں پڑھتے اور مسافروں کو جنگل کی بھوتنی کہانیوں سے ڈراتے رہتے تھے۔ پنڈت رگھوناتھ، ایک مقامی پنڈت، گاؤں میں ایک رسم کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اس کے پاس کچھ پرانے سنسکرت کتاب تھے جن کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ وہ قدیم رازوں سے بھرے ہیں۔ بکٹو، ایک شرارتی لڑکا، اپنی دادی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ ٹرین کے ڈبوں میں ادھر ادھر بھاگتا رہتا، جس سے رام دیال کو کافی پریشانی ہوتی تھی۔ ٹرین کا ڈرائیور بشن سنگھ ایک تجربہ کار سکھ تھا جو ریلوے سے پہلے فوج میں تھا۔ اس کا اسسٹنٹ منوج ایک جوان لڑکا تھا جو ہنسی مذاق میں مصروف رہتا تھا۔ بشن سنگھ اس رات کے سفر سے ناخوش تھا۔ اسے مقامی افواہوں کا علم تھا کہ اس جنگل میں رات کو عجیب چیزیں ہوتی ہے۔ وہ اپنی پگڑی کو درست کرتے ہوئے منوج سے کہہ رہا تھا کہ جنگل اچھا نہیں ہے منوج، رات کو یہاں سے گزرنا خطرناک ہے۔ منوج نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بشن جی، آپ بھی ان دیہاتوں کی کہانیوں پر یقین کرتے ہیں؟ یہ بس کوئی بھالو یا چیتا ہوگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ٹرین کی رفتار اچانک سست پڑ گئی۔ مسافر بے چین ہو رہے تھے۔ سریش کمار بلند آواز میں شکایت کر رہا تھا کہ بمبئی ایکسپریس کبھی وقت پر نہیں پہنچتی۔ لاجون تھی، اپنی سیٹ پر خاموشی سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اس کے گلے میں پڑے تعویذ پر پھر رہی تھی۔ مولوی عبدالرحیم نے اپنی تسبیح نکالی اور بلند آواز میں آیات پڑھنی شروع کی، جس سے ڈبے کا ماحول اور بھی بھاری ہو گیا۔
بٹو اپنی دادی سے کہہ رہا تھا، دادی یہ مولوی اتنا کیوں ڈرا رہا ہے، لیکن اس کی دادی نے اسے چپ کرا دیا۔ رامدیال ڈرائیور کے ڈبے کی طرف بڑھا تاکہ وجہ معلوم کرے۔ بشن سنگھ نے بتایا کہ ٹریک پر کوئی رکاوٹ ہے، شاید کوئی بڑا پتھر یا درخت کی شاخ۔ رامدیال نے اپنی لالٹین اٹھائی اور منوج کے ساتھ ٹریک چیک کرنے کے لیے اترا۔ جنگل کی خاموشی غیر معمولی تھی، نہ پرندوں کی آواز، نہ جینگر کی سرسراہٹ، صرف ہوا کی ایک عجیب سی سربوشی تھی جو درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ہوئی کانوں میں گونج رہی تھی۔ رامدیال کے ہاتھ میں لالٹین ہلکی سی لرز رہی تھی۔ اسے اپنے گاؤں کی کہانیاں یاد آ رہی تھی جہاں بڑوں نے نرا پشاچ کا ذکر کیا تھا، ایک مخلوق جو چاندنی راتوں میں انسانوں کا شکار کرتی تھی۔ جب وہ ٹریک پر آگے بڑھے انہیں زمین پر عجیب نشانات نظر آئے، بڑے بڑے پنجوں کے نشانات تھے جو نہ بالوں کے تھے نہ چیتا کے۔ وہ اتنے گہرے تھے کہ جیسے کوئی باری مخلوق یہاں سے گزری ہو۔ منوج نے ہنستے ہوئے کہا کہ کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ رام بھائی ڈرو مت، لیکن اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ اچانک جنگل سے ایک خوفناک آواز گونجی، جیسے کوئی زخمی جانور چیخ رہا ہو، لیکن اس میں ایک عجیب سی انسانی کیفیت تھی۔ رامدیال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے منوج کو کہا، جلدی واپس چلو۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتے ایک سایہ جنگل سے نکل کر ان کی طرف لپکا۔ وہ دونوں بھاگ کر ٹرین کی طرف لوٹے، لیکن جب وہ ڈبے کے قریب پہنچے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ٹرین کا ایک ڈبہ زور سے ہلا جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ مسافروں میں افراتفری مچ گئی۔ سریش کمار چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب مر جائیں گے۔ بکٹو اپنی دادی کے پیچھے چھپ گیا اور لاجونتی کی آنکھوں میں خوف اور گہرائی بڑھ گئی۔ مولوی عبدالرحیم نے بلند آواز میں دعا پڑھنی شروع کی، جبکہ پنڈت رگھوناتھ اپنے کتابوں پر جھکا ہوا کچھ منتر ڈھونڈ رہا تھا۔ رامدیال نے ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے گندی بدبو آئی، جیسی گیلی مٹی خون۔ اس نے اپنی لالٹین اٹھائی اور دیکھا کہ ڈبے کی کھڑکی ٹوٹ چکی تھی، شیشے کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور کھڑکی کے باہر دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئی جو چاند کی روشنی میں خون کی طرح سرخ چمک رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا ایک بہت بڑی مخلوق نے ڈبے پر حملہ کر دیا۔ اس کا جسم انسان جیسا تھا لیکن چہرہ بھیڑیے جیسا، لمبے نوکیلے دانت، بالوں سے ڈھکا جسم اور پنجوں والی انگلیاں جو دانت کو چیر سکتی تھی۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ مسافروں کے خون جم گئے۔ رامدیال نے اپنی بندوق اٹھائی جو اسے ریلوے سیکیورٹی کے لیے دی گئی تھی اور مخلوق پر گولی چلائی۔ گولی اسے لگی لیکن وہ صرف ایک قدم پیچھے ہٹی اور پھر اور زیادہ غصے سے حملہ آور ہوئی۔ اس نے ڈبے کی دیوار کو چیر دیا اور اس کی پنجوں والی ہتھیلی ایک مسافر کی طرف بڑھی جو چیختے ہوئے پیچھے ہٹا۔ جنگل سے مزید چیخیں آ رہی تھی، جیسے ایک نہیں کئی مخلوق وہاں موجود ہو۔ ہوا میں خون کی بو گل گئی تھی اور ٹرین کے اندر کا ہر لمحہ موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ افراتفری میں منوج غائب ہو چکا تھا۔ رامدیال نے ٹریک پر خون کے دبے دیکھے جہاں منوج کی لالٹین زمین پر پڑی تھی، اس کی شعلہ مدھم ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام جانور نہیں۔ اس نے مسافروں کو ڈبے کے اندر بند ہونے کا حکم دیا اور دروازے کو مضبوط کرنے لگا، لیکن اسے احساس تھا کہ یہ صرف آغاز ہے۔ جنگل کی خاموشی اب ٹوٹ چکی تھی اور ہر طرف سے عجیب آوازیں آ رہی تھی، کبھی ہنسی کی طرح، کبھی رونا، کبھی گرجنا۔ رامدیال نے مسافروں کو جمع کیا اور کہا، ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، یہ کوئی عام جانور نہیں۔ ہمیں بمبئی ایکسپریس کو دوبارہ چلانا ہوگا ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ سریش کمار نے احتجاج کیا کہ وہ اپنا صندوق نہیں چھوڑ سکتا، جیسے اس میں اس کی جان بسی ہو۔ لاجونتی خاموشی سے رامدیال کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ مخلوق کیا ہے۔ مولوی عبدالرحیم نے کہا، یہ شیطان کا کام ہے، صرف دعائیں ہمیں بچا سکتی ہے۔
पंडित रघुनाथ ने अपने किताबों से सर उठाया और धीमी आवाज में कहा, यह नरा पशाच है। मेरे किताबों में इसका जिक्र है। ये चांदनी रातों में खून मांगता है और उसे रोकने का एक ही तरीका है, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। रामदयाल ने फैसला किया कि वो बिशन सिंह के साथ मिलकर ट्रेन को दोबारा चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो इंजन रूम की तरफ बढ़ता, एक और चीख गूंजी। ये बिट्टू की दादी की आवाज़ थी। रामदयाल भागकर डब्बे में पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ खून के चींटे और एक टूटी हुई खिड़की थी। बिट्टू जमीन पर बैठा रो रहा था और उसके हाथ में उसकी दादी का टूटा हुआ कंगन था। लाजून थी उसे गले लगाकर तसल्ली दे रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंखें खौफ से भरी हुई थी। जंगल से एक और गरजदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ट्रेन की तरफ बढ़ रही हो। रामदयाल ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां चांद की रोशनी में एक और साया नजर आया। उसकी आंखें सुर्ख थी और उसके दांतों से खून टपक रहा था। रामदयाल का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब पीछे हटना मौत है। उसने अपनी बंदूक मजबूती से पकड़ी और मुसाफिरों को पुकारा, तैयार हो जाओ, ये रात हम सब की आजमाइश है। लेकिन इसके दिल में एक सवाल था, क्या वो उस रात से जिंदा बच पाएंगे? ये थी इस कहानी की आज पहली किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली किस्त इंशाल्लाह 3 दिन बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।